صفحہ 721۔ سورہ حجرات آیت نمبر 11۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ صدق اللہ وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تلاوت شدہ آیت کریمہ سے قبل مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ اگر دو گروہ آپس میں دست و گریبان ہو لڑیں کہ تمہیں چاہیے کہ ان کا صلح کرا دو، اور پھر کہا گیا تھا کہ یہ حکم تمہیں اس لیے دیا گیا ہے کلمے کی نسبت سے تم سارے مومن آپس میں بھائی ہو۔ اب آیت کریمہ میں مسلمانوں کے، ایمان والوں کے آپس میں حقوق بیان کیے جاتے ہیں، ادب و احترام سکھایا جاتا ہے، تعلیم دی جاتی ہے۔ ایک ہی آیت کریمہ جس میں 3 باتوں کا حکم دیا جاتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، کہ مذاق نہ اڑائے مرد مردوں کا، قوم دوسری قوم کا، اس سے مراد مرد ہے۔ ولا آگے پھر کہا جاتا ہے ولا نساء، عورتوں کی تخصیص ہوتی ہے۔ اب قوم کے اندر خواتین بھی آتی ہیں، لیکن جہاں مردوں کے علاوہ عورتوں کا بھی تذکرہ نساء سے کیا جا رہا ہے، تو یہاں مرد ہی اس سے مراد ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ لا یسخر قوم من قوم، کہ مردوں کا، مرد آپس میں ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائے، تمسخر نہ کرے۔ ایک ایسی بات کہنا دوسرا سن کے اس پہ ہنس پڑے، اس کا مذاق اڑایا جائے، ایک شخص دوسرے کا مذاق نہ اڑائے، حرام۔ کیوں؟
فرمایا عسى ان يكونوا خيرا منهم، کیا عجب ہے، شاید جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے یہ اس مذاق اڑانے والے سے اللہ کے ہاں بہتر ہو، یعنی جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اللہ کے ہاں اس سے بہتر ہو یہ جو اس پہ ہنس رہا ہو۔ اور دوسری بات پھر فرمایا ولا نساء من نساء، اور عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، کیوں؟ عسى ان يكن خيرا منهن، شاید جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اللہ کے ہاں ان مذاق اڑانے والی سے بہتر ہو۔ اب تو ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کیا جا رہا ہے، ظاہر کو دیکھ کر مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالی تمہارے صورتوں کو نہیں دیکھتے، اللہ کی نظر تمہارے مال پہ نہیں ہوتا، وَلَكِنْ يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتے، تمہارے عمل کو دیکھتے۔ اس لیے فرمایا کہ دل میں کیا ہے وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اب ایک آدمی ظاہراً نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اگر اس کے اس ظاہر کو دیکھ کر اس کو نیک و متقی اور پرہیزگار کہا اور ٹھہرایا جائے، لیکن اس کے باطن کا علم تو اللہ کے سوا کسی کو نہیں، ہو سکتا ہے اس کے اندر اس کے دل میں ایک ایسا چیز چھپا ہوا ہو جو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، بندے تو نہیں دیکھ رہے۔ اور اسی طرح ایک وہ شخص ہے کہ علانیہ ظاہراً وہ ایسا ہے کہ انسان اس کے متعلق خراب سوچتا ہے، لیکن اس کے دل میں ایک ایسا چیز ہو سکتا ہے جو اللہ کے ہاں وہ پسند ہے۔ تو کیا فرمایا کہ مردوں پہ پابندی ہے، مردوں کا مذاق نہ اڑائے، عورتوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ اب دیکھو یہ نہیں کہا گیا کہ مرد عورتوں کا مذاق نہ اڑائے، عورتیں مردوں کا مذاق نہ اڑائے، حالانکہ مرد عورتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، عورتیں مردوں کا مذاق اڑاتی ہیں۔ آپس میں ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ، تمسخر مت کرو، یہ نہیں کہا، علیحدہ کر دیا۔ قوم من قوم سے مراد مرد ہے، مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائے، پابندی ہے، عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائے۔ یعنی شریعت اسلام نے اس اختلاط کو ہی غیر شرعی قرار دیا، ممنوع کر دیا۔ مرد عورت کا اختلاط ہی نہیں ہے تو پھر تو وہ مذاق وغیرہ تو رہ گیا۔ ان کا اختلاط آپس میں ایک ہونا یہی ممنوع، اس لیے اس کا تذکرہ ہی نہیں کیا کہ مرد علیحدہ ہوں گے، عورتیں علیحدہ ہوں گی، مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائے، عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائے، اس لیے کہ ان کی مجلسیں، ان کی محفلیں وہ علیحدہ ہوں گی، ان کا نشست و برخاست وہ علیحدہ ہوگا، ایک ساتھ ممنوع، غیر شرعی۔ دوسری بات کہا جاتا ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے پہ عیب نہ نکالو، نہ لگاؤ، کسی میں عیب ڈھونڈنا۔ اب یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ کسی پہ عیب مت لگاؤ، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ پہ عیب مت لگاؤ۔ انفسکم یہ مخاطب ہے، دیکھیں کیا کہا جا رہا ہے کہ اپنے آپ پہ عیب مت لگاؤ، جس طرح قرآن کریم دوسرے مقام پہ کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ اپنے آپ کو قتل کرنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی اگر آپ کسی کو قتل کریں گے
بدلے میں آپ قتل ہوں گے، تو گویا آپ نے خود اپنے آپ کو قتل کر دیا۔ اس طرح اگر آپ کسی پہ عیب لگائیں گے تو وہ آپ پہ عیب لگائے گا، جب وہ آپ پہ عیب لگائے گا تو آپ کے عیب، آپ کا عیب یا آپ کے عیوب لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے، تو نے خود اپنے عیوب لوگوں کے سامنے ظاہر کر دی۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ پہ عیوب مت لگاؤ۔ وَفِيكَ عُيُوبٌ وَلِلنَّاسِ أَعْيُنٌ، فرمایا تجھ میں بہت سارے عیب ہیں اور لوگوں کی آنکھیں ہیں۔ اگر تو کسی آدمی کے طرف یوں انگلی سے اشارہ کر رہا ہے تو 3 انگلیاں تو تیرے طرف ہیں، اس کے اندر اگر ایک عیب کی آپ نشاندہی کرتے ہیں، مسلم کے عیب کی طرف آپ انگلی سے اشارہ، وہ 3 انگلیاں تو تیرے طرف ہیں۔ نتیجہ حال کی ہمیں اپنی خبر رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر، جب حال کی ہمیں اپنی خبر رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر، جب پڑی نظر اپنے عیوب پہ تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا، اس لیے کہ ہمارے اندر بہت سارے عیوب ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، کیا ارشاد فرمایا میرے آقا نے؟ فرمایا لا تتبعوا عورات المسلمین ومن يتبع عورات المسلمین فإن اللہ يتبع عورته ومن يتبع اللہ عورته يفضحه في بیتہ۔ کیا فرمایا نبی علیہ السلام نے؟ کہ لوگوں کے عیبوں کے پیچھے مت پڑو، جو کسی مسلمان کے عیب کے پیچھے پڑے گا اللہ تعالیٰ اس کے عیب کے پیچھے پڑے گا۔ جو کسی مسلمان کے عیب کے پیچھے پڑ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیب کے پیچھے پڑے گا۔ اور وَمَن يَتَّبِعِ اللَّهَ عَوْرَتَهُ يَفْضِحْهُ فِي بَيْتِهِ، جس کے عیب کے پیچھے اللہ پڑ گیا اللہ تعالیٰ اس کو اس کے اپنے گھر میں ہی رسوا کر دے گا۔ تو لوگوں کے عیوب ڈھونڈنے، جانچنے، دیکھنے کے بجائے کہا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے عیوب پہ نظر رکھے، اپنے عیوب پہ نظر رکھے، اپنی اصلاح کرے۔ جب وہ اس کام میں لگ جائے گا اس کے پاس ٹائم ہی، فرصت ہی نہیں ہوگی کہ وہ دوسروں کے عیوب ڈھونڈے۔ تیسری بات کہا جا رہا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے پہ القاب مت رکھو، برے القاب مت رکھو۔ مدینہ طیبہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر جب مدینہ طیبہ آ گئے تو صحابہ کہتے ہیں کہ وہاں ہم میں سے ہر ایک کے تین نام تھے، ہر ایک کے 2 نام، 3 نام۔ تو نبی علیہ السلام نے کسی کو ایک نام سے پکارا، جب آپ نے پکارا تو دوسرے صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نام سے آپ ان کو نہ پکارے، اس نام کے پکارنے سے یہ ناراض ہوتا ہے۔ تب پتہ چلا کہ یہ وہ نام ہے کہ اس سے وہ ناراض ہوتا ہے، یہ وہ لقب ہے کہ لوگوں نے اس کے لیے رکھا ہے۔ کسی کو لنگڑا کہنا، کسی کو اندھا کہنا، کسی کو کوئی اور چیز کہہ کے اس کو پکارنا، قرآن کریم پابندی لگاتا ہے، فرماتا ہے بئس الاسم الفسوق، برا نام ہے گناہ بعد الایمان، ایمان کے بعد۔ ابھی ایک شخص کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ الاسلام یہدم ما کان قبل، کلمہ پڑھنے کے بعد حالت کفر میں اس نے جتنی گناہ کی ہے کلمے کی برکت سے اللہ پاک نے سب معاف کر۔ اب وہ اس کو کہہ رہا ہے اے شرابی، اے زانی، اے فلانا۔ اس طرح اس وقت بھی ایک یہودی ہے مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا، نصرانی ہے مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا، اب اس انداز سے ایک دوسرے کو کہا کرتے تھے اے یہودیہ کا بچہ، اے نصرانیہ کا بچہ، اے فلانا، اے فلانا۔
اس طرح کی باتوں سے، ان القاب سے قرآن کریم نے منع کر دیا۔ فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو ان باتوں سے باز نہیں آئے گا، جو توبہ نہیں کرے گا، یہ جو زمانہ جاہلیت کی باتیں تھیں، ان سے توبہ نہیں کرے گا تو یہی لوگ ظالم ہے، حقوق العباد کو تلف کرنے والے ہیں۔ جب حقوق العباد کو تلف کر کے انہوں نے ظلم کر دیا تو یہ ظالم ٹھہرتے ہیں، اور جو سزا ظالم کی ہے وہ انہی لوگوں کی پھر ہوگی۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، مذاق نہ اڑائے مرد مردوں کا، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، شاید جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان سے بہتر ہو، اللہ کے ہاں یہ بہتر ہو۔ ولا نساء من نساء، اور مذاق نہ اڑائے عورتیں عورتوں کا، عسیٰ ان یکن خیرا منہن، شاید کہ وہ بہتر ہو اللہ کے ہاں ان مذاق اڑانے والیوں سے۔ ولا تلمزوا انفسکم، اور عیب مت لگاؤ اپنے آپ پہ، ولا تنابزوا بالالقاب، اور غصہ دلانے اور چڑھانے کے لیے القاب مت رکھو، بئس الاسم الفسوق، بہت برا نام ہے گناہ، بعد الایمان، ایمان کے بعد اس طرح کے القاب یہ فسق ہے اور گناہ ہے۔ ومن لم یتوب، جو اس طرح کے کام سے باز نہیں آئے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، بس یہی لوگ حقوق العباد تلف کرنے والے ظالم ہیں۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى وجعلنا الآخرة خيرا من الأولى۔ ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات۔ اللهم يا شافي الأمراض اشفنا واشف مرضانا، أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما ولا ألما۔ وصلى الله تعالى على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، آمين۔